الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما کان قول المؤمنین اذا دعوا الی اللہ ورسولہ لیحکم بینہم ان یقولوا سمعنا واطعنا واولئک هم المفلحون۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ محترم مسلمان بھائیوں، اللہ جل مجدہ کا لطف و کرم ہے کہ ہم حسب معمول اپنے جمعۃ المبارک کے اس درس کے اندر موجود ہیں۔ آج میں نے آپ کے سامنے سورہ النور کی آیت نمبر 51 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ جل مجدہ نے ارشاد فرمایا کہ مومنوں کی تو یہ بات ہے کہ جب اللہ اس کے رسول کی طرف بلائے جائے تاکہ وہ ان میں فیصلہ کریں تو کہیں کہ ہم نے سن لیا اور مان لیا، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ اس آیہ مقدسہ کے اندر مومنین کی ایک صفت بیان کی گئی ہے، خاصیت بیان کی گئی ہے کہ جب انہیں اللہ اس کے رسول کی طرف بلایا جاتا ہے تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جا سکے، تو ان کی بس یہی بات ہوتی ہے کہ ہم نے سنا اور مانا، اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ دوستان محترم، اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانا اور بلایا جانا، یہ ایک قاعدے اور کلیے کے طور پہ بات بیان کی گئی ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے تو اللہ اس کے رسول کی طرف بلائے جانے کا مطلب یہ تھا کہ اللہ کے رسول کی طرف بلایا جانا تاکہ وہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں۔ حالانکہ آیت مبارکہ میں کہا گیا ہے کہ جب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلائے جانے سے مراد اللہ کے رسول کی طرف بلایا جانا ہے، کیونکہ فیصلہ اللہ کے رسول نے کرنا ہے۔ اسی طرح جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
دنیا سے پردہ فرما گئے تو پھر بھی لوگوں کو بلایا جانا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف، اور ان کے درمیان فیصلہ کیا جانا ہے۔ تو اس پہ مفسرین نے کلام کیا ہے کہ اس سے مراد محض یہ نہیں کہ اللہ اس کے رسول کی طرف بلانے سے مراد اللہ کے رسول کی طرف بلانا ہے، بلکہ جو بلا رہا ہے اس کی بات پر سمعنا و اطعنا کہنا، یہ مومنین کی بات ہے۔ تو گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد امیر المؤمنین ہی وہ شخصیت ہوتی ہے کہ جب وہ لوگوں کو بلائے اللہ اس کے رسول کی طرف، مومنین کو بلائے تو مومنین اس کی بات سنیں اور مانیں۔ گویا اصولاً یہ بات بیان کر دی گئی کہ جب کبھی مسلمانوں کو اس طرح کی صورتحال پیش آئے اور اللہ اس کے رسول کی طرف انہیں بلایا جائے تو بلانے والے کی بات سنو، وہ اپنی طرف نہیں بلا رہا، وہ اللہ اس کے رسول کی طرف بلا رہا ہے، تو اس کی بات سنو اور مانو، یہی مومنوں کا شیوا ہے۔ دوستان محترم، چونکہ ہمارے ذہنوں سے، آج کے مسلمانوں کے ذہنوں سے یہ بات محو ہو چکی ہے کہ آج بھی ہمیں اللہ اس کے رسول کی طرف کوئی بلا رہا ہے، آج بھی ہمیں وہی شیوہ ایمانی اختیار کرنا ہے کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ آج اس تصور کو بھلا دیا گیا ہے اور اس کی جگہ بے شمار لوگوں کو دے دی گئی ہے جو ان کو اپنی طرف بلا رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کی طرف نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اپنی طرف بلا رہے ہیں، اور لوگ آ رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم نے سنا اور اطاعت کی۔ تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف نہیں بلایا جا رہا، اللہ اور اس کے رسول کے نام پر اپنی اپنی طرف بلایا جا رہا ہے۔ اور اگر کوئی اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلا رہا ہے تو اس طرف دھیان دینے والا کوئی نہیں، اس کی بات سننے والا کوئی نہیں، اس کی بات سن کر ماننے والا کوئی نہیں۔ لہذا فلاح تو وہی لوگ پائیں گے جنہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا جائے، وہ بلانے والے کی طرف جائیں، اس کی سنیں اور اطاعت کریں۔ بلانے والا کیوں بلا رہا ہے؟ تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کرے۔ وہ کسی تنازع میں پڑ چکے ہیں، کسی مسئلے میں الجھ چکے ہیں، انہیں بلایا جا رہا ہے اللہ اس کے رسول کی طرف کہ آؤ
تمہارے درمیان فیصلہ کیا جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہوتے ہوئے تو آپ کی ذات ہی وہ ذات تھی جو یہ فیصلہ کر سکتی تھی، لہذا آپ کے پاس آتے تھے لوگ، آپ فیصلہ فرماتے تھے، لہذا وہ فلاح پانے والے تھے۔ لیکن آپ کے بعد یہ مسئلہ الجھ گیا، کب الجھا، کیسے الجھا، کیوں الجھا، اس بحث میں ہم نہیں پڑتے، کیونکہ ہم جس دور میں موجود ہیں وہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف اول تو بلایا ہی نہیں جا رہا، اپنی اپنی طرف بلایا جا رہا ہے۔ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو کر اس بلاوے کو اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلاوا سمجھ رہے ہیں اور ان کے پاس جا رہے ہیں، اور اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانے والا اگر کوئی ہے تو لوگ اس کی طرف نہیں آ رہے ہیں، اس سے فیصلہ نہیں کروا رہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان فلاح نہیں پا رہے، کیونکہ فلاح پانے کے لیے یہی شرط رکھی گئی تھی کہ وہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف جب بلائے جائیں تاکہ ان کے درمیان فیصلہ کیا جا سکے تو وہ کہیں کہ ہم نے سنا اور مانا۔ اب انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلانے کی بجائے کچھ لوگ اپنی اپنی طرف بلا رہے ہیں، لوگ وہاں جا رہے ہیں اللہ اور اس کے رسول کے نام پر، اور وہاں جو فیصلہ کیا جاتا ہے وہ ان کی فلاح کا ضامن نہیں بن رہا، اس سے ان کو فلاح نہیں مل رہی، کیونکہ نہ انہیں اللہ اور اس کے رسول کی طرف بلایا گیا تھا، نہ ہی فیصلہ اللہ اور اس کے رسول نے کیا تھا، تو فلاح کیسے پا سکتے ہیں؟ دوستان محترم، اس نقطے کو ذہن میں رکھیں۔ آج جو بات آپ بھائیوں سے کرنا چاہتا ہوں آگے چل کر، یہ ابتدا اس نقطے کو سمجھنے میں مدد دے گی۔ علامہ فرماتے ہیں کہ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی، ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی، اللہ بھی، قرآن بھی ایک، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں؟ یہ اشعار علامہ کی مشہور نظم جواب شکوہ سے ہے، یہ بند ہے پورا۔ تو شکوہ کے جواب میں جواب شکوہ آیا ہے، مسلمانوں نے شکوہ کے اندر بڑی باتیں کی، بڑے بڑے بول بولے، جس کے جواب میں بتایا جا رہا ہے کہ تم تو وہ لوگ ہو، قوم کہا اقبال نے، ضرورت شعری کے تحت قوم کہا، قوم کہاں ہے یہ تو 2.25 ارب افراد کا ہجوم ہے، لیکن سمجھانے کے لیے بتایا کہ تم وہ قوم ہو جن کا
نفع بھی ایک ہے، نقصان بھی ایک ہے، یعنی تمہارے مفادات مشترکہ ہیں، تمہارے نقصانات بھی مشترکہ ہیں۔ جو فائدہ پہنچتا ہے وہ گویا تم سب کو پہنچتا ہے، اور تم سب سمجھتے ہو کہ یہ ہم سب کا فائدہ ہے، اور جو نقصان پہنچتا ہے وہ بھی گویا تم سب کو پہنچتا ہے، اور تم سب یہ سمجھتے ہو کہ یہ ہم سب کا نقصان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، اس لیے کہ تمہارا دعویٰ ہے، تم کہتے ہو کہ تمہارا نبی ایک ہے، دین ایک ہے، ایمان ایک ہے، قبلہ ایک ہے، الہ یعنی اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، اس لیے تمہارے مفادات بھی ایک ہیں۔ لیکن آگے اقبال فرماتے ہیں کہ یہ سب ایک ایک ہے تمہارے پاس، کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، کاش تم بھی ایک ہوتے۔ تمہارے ایک ہونے کی تمام بنیادیں تو تمہارے پاس ہیں، لیکن تم ایک نہیں ہو۔ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، ہر لحاظ سے تفرقے کا شکار ہو۔ کیا زمانے میں سر بلند ہونے کا یہی طریقہ ہے؟ کیا زمانے میں سر بلند ہونے والی قوموں کا یہی شعار ہوتا ہے؟ نہیں۔ دوستان محترم، میں عرض کروں کہ آج نہ ہماری منفعت ایک رہی، نہ ہمارا نقصان ایک رہا۔ کیا کوئی شخص بتا سکتا ہے کہ کوئی ایسا نفع ہوا ہو مسلمانوں کو جسے سب نے کہا ہو کہ ہاں یہ مسلمانوں کا فائدہ ہوا ہے، یہ ہم سب کا فائدہ ہوا ہے؟ کسی ایسے نقصان کی نشاندہی کر سکتے ہو جس کے بارے میں سب نے کہا ہو کہ ہاں یہ ہمارا مشترکہ نقصان ہے؟ نہیں، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ نہ مشترکہ مفادات کی فکر ہے، نہ مشترکہ نقصانات کی فکر ہے، بلکہ نہ کسی مشترکہ مفاد کو یہ مشترکہ مفاد سمجھتے ہیں، نہ کسی مشترکہ نقصان کو مشترکہ نقصان سمجھتے ہیں۔ جو مشترکہ مفاد ہے اسے کسی اور کا مفاد سمجھتے ہیں کہ یہ تو ان کا مفاد ہے۔ جو مشترکہ نقصان ہے اسے بھی کسی اور کا نقصان سمجھتے ہیں کہ یہ تو ان کا نقصان ہے، ہم سب کا نہیں۔ دوستان محترم، ایسا کیوں نہیں ہے؟ اللہ، ہم کہتے ہیں ہمارا الہ ایک ہے جسے ہم اللہ کہتے ہیں۔ اس ایک الہ کے ہونے کا فائدہ کیا ہوا ہے آپ کو؟ کچھ تکلیف دہ باتیں ہوں گی، لیکن ناراض ہونے والی بات نہیں، سمجھنے کی بات ہے۔ 1.5-2 ارب افراد کہتے ہیں ہمارا الہ ایک ہے جسے اللہ کہتے ہیں، تو بھائی آپ نے اللہ کو الہ تسلیم کر لیا، فائدہ تو بتاؤ کیا ہوا؟ کہ جی فائدے کا تو آخرت میں پتہ چلے گا۔ مان لیا آخرت کا معاملہ الگ ہے، لیکن یاد رکھیں آخرت میں
بات تو ہوگی الہ کی، لیکن دنیا میں الہ کی بات اور ہے، آخرت میں اور ہے۔ دنیا میں الہ کے ایک ہونے کا معاملہ اور ہے، آخرت میں الہ کے ہونے کا معاملہ اور ہے۔ کیسے؟ اگر دنیا میں ہمارا الہ ایک ہے، ہم کہتے ہیں، یعنی ہمارا دعویٰ ہے کہ ہمارا الہ ایک ہے، تو ہمیں اس کا کوئی فائدہ ہونا چاہیے۔ جہاں تک آخرت کا معاملہ ہے وہاں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ اے 2.25 ارب مسلمانوں تمہارا الہ ایک تھا یا نہیں، وہاں تو یہ پوچھا جائے گا بتا تیرا الہ کون تھا۔ وہاں معاملہ اور ہوگا، ہر شخص سے انفرادی طور پہ پوچھا جائے گا بتا تیرا الہ کون تھا۔ آج معاملہ کچھ اور ہے۔ اگر آج ہم سب کہتے ہیں کہ ہمارا الہ اللہ ہے، تو ہمیں ثابت کرنا ہوگا کہ ہمارا الہ اللہ ہے۔ اگر ہم آج ثابت نہیں کر سکتے، آخرت میں بھی ثابت نہیں کر سکیں گے۔ وہاں کیسے کہیں گے ہم کہ ہمارا الہ اللہ ہے؟ ثابت تو دنیا میں کرنا ہے، اور دنیا میں ثابت تب ہوگا جب اللہ کے احکامات کے مطابق چلیں گے تو، اور اللہ کے احکامات کے مطابق چلیں گے تو اس کا کوئی فائدہ ضرور ہوگا۔ آج وہ فائدہ کیا ہے کوئی بتا دے۔ اللہ معاف کرے، نقصان ہی ہو رہا ہے۔ اللہ کو اپنا الہ کہنے سے نقصان ہی ہو رہا ہے، فائدہ کچھ نہیں ہو رہا۔ ہم نے تو اللہ کو اپنا الہ اس لیے مانا تھا کہ نہ صرف اپنا فائدہ ہو بلکہ انسانیت کا بھی بھلا ہو، لیکن الٹا ہم تو اپنا نقصان کر بیٹھے، انسانیت کو کیا فلاح ہوتی۔ آج ہمیں اس بنیاد پہ دہشت گرد کہا جاتا ہے کہ یہ اللہ کو اپنا الہ کہتے ہیں۔ آج ہم پوری دنیا کے اندر بد کردار مشہور ہیں، بد عنوان مشہور ہیں، کرپٹ مشہور ہیں، اس بنیاد پہ کہ ہم اللہ کو اپنا الہ کہتے ہیں۔ تو کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا اللہ کو اپنا الہ کہنے کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا نبی ماننے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ قرآن کو اللہ کی کتاب ماننے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا۔ یہ کہنے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا کہ ہم سب کا دین ایک ہے۔ یہ کہنے کا کوئی فائدہ نظر نہیں آ رہا کہ ہم سب کا قبلہ ایک ہے، ہم سب کا ایمان ایک ہے۔ کوئی فائدہ اس کا نہیں ہو رہا، تو پھر یہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ کیوں ہم نے یہ دعویٰ کر رکھا ہے؟ حالانکہ یہ وہ تمام چیزیں ہیں کہ اگر ان کو کما حق قبول کر لیا جائے تو فائدہ ہی فائدہ ہے، لیکن ہمیں نقصان ہی نقصان نظر آتا ہے۔ اللہ کو ایک مانا، اللہ کے نبی کو ایک مانا، ایک قبلہ، ایک ایمان، ایک اسلام، فائدہ کچھ نہیں ہوا۔ اور یہ سب دعوے کرنے کے بعد نتیجہ کیا نکلا؟
فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں۔ نتیجہ کیا نکلا کہ ہم تفرقے میں پڑ گئے، پارٹی بازی کا شکار ہو گئے، ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ نہ اللہ کا ایک ہونے کا دعویٰ ہمیں اکٹھا کر سکا، نہ نبی کے ایک ہونے کا دعویٰ ہمیں اکٹھا کر سکا، نہ ہمارا دین ہمیں اکٹھا کر سکا، نہ ہمارا ایمان ہمیں اکٹھا کر سکا، نہ ہمارا قبلہ ہمیں اکٹھا کر سکا۔ تو فائدہ کیا ہوا؟ الٹا نقصان ہوا کہ تفرقے میں پڑ گئے، ذبح حالی کا شکار ہو گئے، غلامی اور محکومی کا شکار ہو گئے، باطل اور طاغوت ہم پر مسلط ہو گیا۔ تو یہ کیا معاملہ ہوا؟ ایسا کیوں ہوا جبکہ ہم 1.25 ارب افراد کہتے ہیں کہ ہمارا الہ ایک ہے؟ تو الہ ہمیں اکٹھا کیوں نہیں کر سکا؟ یاد رکھیں، آپ کے کہنے سے الہ آپ کو اکٹھا نہیں کر سکتا۔ جب تک آپ اکٹھا ہونے کے لیے تیار نہیں ہوں گے، آپ کا یہ دعویٰ آپ کو اکٹھا نہیں کر سکتا۔ نہ ایک نبی آپ کو اکٹھا کر سکتے ہیں، نہ قرآن آپ کو اکٹھا کر سکتا ہے، نہ اسلام آپ کو اکٹھا کر سکتا ہے، کیونکہ یہ آپ کہہ رہے ہیں، محض کہہ رہے ہیں۔ اکٹھا تو آپ نے ہونا ہے، آپ اکٹھا ہونے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ الہ کو کیا پڑی آپ کو اکٹھا کرے؟ اسلام کو کیا پڑی آپ کو اکٹھا کرے؟ نبی کو کیا پڑی کہ آپ کو پکڑ پکڑ کے اکٹھا کرے؟ قرآن کو کیا پڑی کہ آپ کو اکٹھا کرے؟ آپ خود اکٹھا ہونے کے لیے تیار نہیں، تو یہ چیزیں تو آپ کو اکٹھا نہیں کریں گی۔ اس میں ان چیزوں کا قصور نہیں ہے، قصور آپ کا ہے کہ جو چیزیں یہ علامہ نے گنوائی ہیں اور اس کے بعد بتایا ہے کہ یہ سب ہونے کے بعد تم تفرقے میں مبتلا ہو گئے۔ تو کیوں تفرقے میں مبتلا ہو گئے؟ غور طلب بات ہے۔ اللہ ایک تھا، تفرقے میں مبتلا ہو گئے۔ نبی ایک تھا، تفرقے میں مبتلا ہو گئے۔ قبلہ ایک تھا، دین ایک تھا، ایمان ایک تھا، تفرقے میں مبتلا ہو گئے۔ کیوں؟ کیا کوئی کمی رہ گئی؟ ہاں، کمی رہ گئی، کمی رہ گئی، اس لیے تفرقے میں مبتلا ہو گئے۔ یاد رکھیں، یہ جو چیزیں گنوائی گئیں آپ کو، یہ آپ کے عقیدے ہو سکتے ہیں، یہ آپ کے عقیدے ہو سکتے ہیں اگر ان کے مطابق عمل نہیں ہو رہا تو۔ چونکہ ان کے مطابق عمل نہیں ہو رہا، ان کا نتیجہ تفرقے کی شکل میں نکل رہا ہے، لہذا یہ محض عقیدے ہیں۔ اگر ہم چاہیں کہ ان کے مطابق نتائج پیدا ہوں تو کوئی عملی کام دکھانا ہوگا۔ یاد رکھیں، الہ کا ایک ہونا اور اس کا دعویٰ رکھنا، اس بنیاد پہ ہم اکٹھے نہیں ہو سکتے، کیونکہ آج 1.25 ارب ہیں ہم، اس بات کے دعوے دار اکٹھے نہیں ہیں۔ اسی طرح باقی تمام چیزیں ہیں، ان کا دعویٰ ہے سب کا، لیکن ہم اکٹھے نہیں ہو رہے۔
تو ایک اور چیز کی ضرورت ہے، ایک اور چیز کی ضرورت ہے جو ہمیں اکٹھا کر دے گی. اس کی طرف ہم نہیں آتے. جب اس کی طرف نہیں آتے تو پھر تفرقہ پیدا ہوتا ہے. اسی لیے علامہ نے فرمایا کہ فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتے ہیں، کہ اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود نتیجتاً تم تفرقے میں پڑ گئے. تو سوچو، غور کرو کہ ایسا کیوں ہوا. تو یاد رکھیں دوستان محترم، ان سب چیزوں کے ہونے کے باوجود اگر ہم ایک نہیں ہیں تو کوئی وجہ ہے. اس وجہ کو سامنے لائیں. ایک اور چیز ایسی ہے کہ اگر وہ نہ ہو تو نہ الہ ایک ہوتا ہے، نہ نبی ایک ہوتا ہے، نہ قرآن ایک ہوتا ہے، نہ دین ایک ہوتا ہے، نہ ایمان ایک ہوتا ہے، نہ قبلہ ایک ہوتا ہے. ان سب کا مدار اس پہ ہے. وہ ہے تو سب کچھ ہے، وہ نہیں ہے تو کچھ نہیں ہے. وہ کیا ہے دوستان محترم؟ اسے مذہب کی زبان میں امیر یا امام کہتے ہیں، سربراہ کہتے ہیں. وہ نہ ہو تو کچھ نہیں ہے. امام، امیر. آج جو میں عرض کر رہا تھا، جو فلسفہ آپ کے سامنے رکھ رہا تھا، کہ بہت سارے امام بنا لیے گئے جنہوں نے تفرقے میں مبتلا کر دیا. ایک امام ہوتا امت تفرقے میں مبتلا نہ ہوتی. پھر سب کا الہ بھی ایک ہوتا، پھر سب کا نبی بھی ایک ہوتا، سب کا دین بھی ایک ہوتا، ایمان بھی ایک ہوتا، قبلہ بھی ایک ہوتا. آج سب کے اپنے اپنے الہ ہیں، سب کے اپنے اپنے دین ہیں، اپنے اپنے قبلے ہیں، اپنے اپنے قرآن ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ سب کا امام ایک نہیں ہے. بے شمار امام بنا رکھے ہیں. اور یہ بات لکھ لیں، جب تک امام ایک نہیں ہوگا کچھ نہیں ہوگا. نہ نظام ایک ہوگا، نہ اسلام ایک ہوگا. آج دنیا کو ایک طرف رکھیں، صرف پاکستان کے اندر دیکھیں کہ مسلمانوں نے کتنے امام بنا رکھے. ان کے پیچھے چل رہے ہیں، سمعنا و اطعنا. ان کی بات پہ آمین کہے جا رہے ہیں، اور وہ انہیں یہ باور کرائے جا رہے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول کی طرف آنا یہی ہے. لوگ ان کے پیچھے چل رہے ہیں. جتنے علماء کرام ہیں، مذہبی پیشوا ہیں، سیاسی رہنما ہیں، اکابرین ہیں، میرے لیے قابل احترام ہیں. لیکن یہ مسلمانوں کے متفرق امام ہیں، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں. یہ مسلمانوں کے متعدد اور متفرق امام ہیں، اور مسلمانوں کو وحدت نصیب ہو نہیں سکتی جب تک امام ایک نہ ہو. مسلمانوں کو اپنا نظام نصیب ہو نہیں سکتا جب تک امام ایک نہ ہو. مسلمانوں کو اپنا یہ دعویٰ سچ ثابت کرنے کے لیے کہ ہمارا الہ ایک ہے، ایک امام کی اطاعت میں آنا ہوگا. آج وہ درجنوں ائمہ کی اطاعت میں ہیں. ایک امام کی اطاعت کی طرف آنے میں انہیں تکلیف ہے. درجنوں لوگوں کو امام بنا رکھا ہے، ایک کو امام بنانے کے لیے تیار نہیں. حالانکہ ان سب کی فلاح کا راز
ایک امام کی اطاعت میں آنا ہے. اتنے لوگوں کو امام بنا رکھا ہے, نام لینے کی ضرورت نہیں. جتنی جماعتوں کے سربراہ ہیں, خواہ وہ مذہبی جماعتیں ہیں یا سیاسی جماعتیں, وہ سربراہ ان لوگوں کے امام ہیں جو لوگ ان جماعتوں کے ساتھ وابستہ ہیں. دوستان محترم, اگر یہ سب ایک ہو جائیں تو ایک امام سامنے آئے گا. جب ایک امام سامنے آئے گا تو سارا دین کا فلسفہ سامنے آ جائے گا, سارا نظام ایک ہو جائے گا, ایک ریاست ہو جائے گی, مسلمان ایک ہو جائیں گے. پھر یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ ان کا اللہ تو ایک ہے, نبی تو ایک ہے, قبلہ تو ایک ہے, دین تو ایک ہے, ایمان تو ایک ہے, قرآن تو ایک ہے, لیکن یہ ٹکڑے ٹکڑے ہیں. پھر ایسا نہیں ہوگا. پھر عمل بتائے گا کہ نہیں, یہ محض دعویٰ نہیں, یہ حقیقت ہے کہ ان کا الہ ایک ہے, یہ ایک نبی کے پیروکار ہیں, یہ ایک قرآن پر عمل پیرا ہونے والے ہیں, ان کا قبلہ ایک ہے, ان کا دین ایک ہے, ان کا ایمان ایک ہے. آج محض یہ دعویٰ ہے اور ہمارا عمل اس پہ شاہد ہے کہ یہ محض دعویٰ ہے. اس دعوے کو سچ ثابت کرنے کے لیے ایک امام کا ہونا ضروری ہے, ایک امیر کا ہونا ضروری ہے. اب دوستان محترم, اللہ اس کے رسول کی طرف بلانا کیا ہے؟ اللہ اس کے رسول کی طرف بلانا یہی ہے کہ بھائیو, جس طرح تم اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں, اللہ کے رسول کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں, اپنے دین کے ساتھ کسی اور دین کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں, اپنے قبلہ کے ساتھ کسی اور قبلہ کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں, اپنے ایمان کے ساتھ کسی اور ایمان کو شریک کرنے کے لیے تیار نہیں, تو اپنے ایمان کے ساتھ کسی اور کو شریک کرنے کے لیے کیوں تیار؟ کیوں تم نے اپنے امام کے ساتھ اور بھی شریک بنا رکھے؟ ایک امام کی طرف لوٹو, ایک امام کی سنو اور اس کی اطاعت کرو, فلاح پا جاؤ گے. آج متعدد ائمہ کی سن رہے ہو, نقصان اٹھا رہے ہو, ذلیل و خوار ہو رہے ہو, محکوم اور غلام بن کے رہ رہے ہو. ایک امام کی اطاعت میں آ جاؤ, اقوام عالم کی امامت کے قابل ہو جاؤ گے. پوری روئے زمین پر مسلمان ایک امت ہوں گے, ان کا ایک ہی نظام ہوگا, ان کی ایک ہی ریاست ہوگی. کیونکہ دو امام بھی نہیں ہو سکتے, تم نے تو درجنوں بنا رکھے ہیں. یہ بڑا ظلم ہے دین کے ساتھ. دوستان محترم, جتنی بات کی جائے اس حوالے سے وہ کم ہے, لیکن سمجھنے کے لیے کافی ہے. سمجھنے کے لیے اتنی بات کافی ہے کہ جب دیگر دعوے تم نے رکھے ہوئے ہیں تو ان دعووں کو سچ کر دکھاؤ, امام بھی ایک بناؤ, فلاح پا جاؤ گے. بے شمار امام تو تم نے بنا کر دیکھ لیے, پاکستان کے اندر درجنوں, مبالغہ نہ ہو تو سینکڑوں ہوں گے, سینکڑوں امام تم نے بنا رکھے ہیں. چلو انہی میں سے کسی ایک کو بنا لو, سب مل کر انہی میں سے کسی ایک کو بنا لو. یاد رکھو امام. دوستان محترم, میں نے یہ جو اصول آپ کے سامنے رکھ دیا, اصولی بات آپ کے سامنے بیان کر دی, کسی کو یہ مغالطہ نہ ہو
کہ میں امام بننے کی کوشش کر رہا ہوں. میں نے ایک اصول آپ کے سامنے رکھا ہے. آج ہر غیرت مند کلمہ گو کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہوں کہ آج سے یہ بات پلے باندھ لو اور اس بات کو بیان کرو, سب کے سامنے رکھو کہ یار ہمارا امام تو ایک ہی ہونا چاہیے. جب ہمارا اللہ ایک ہے, نبی ایک ہے, قرآن ایک ہے, قبلہ ایک ہے, تو ہمارا امام بھی ایک ہونا چاہیے. یہ اتنے امام ہم نے کیوں بنا رکھے ہیں؟ تو آج سے تم اس بات کے دعوے دار بنو کہ مسلمانوں کا امام ایک ہونا چاہیے. اس بات کو ایک طرف رکھو کہ کون ہونا چاہیے. اس بات کو سمجھو کہ امام ایک ہونا چاہیے. اور ہزار دلائل رکھتا ہوں کہ امام ایک سے زائد نہیں ہونے چاہیے. کوئی کنفیوژن ہو, کوئی مغالطہ ہو, آؤ مجھ سے رابطہ کرو, میں وضاحت کروں گا کہ امام ایک ہی ہونا چاہیے. دوسرے امام کی نہ ضرورت ہے, نہ اجازت ہے, نہ گنجائش ہے. لہذا ہر شخص اپنی سوچ کو بدلے, اپنی فکر کے جمود کو توڑے, اپنی فکر میں انقلاب پیدا کرے کہ مسلمانوں کا ایک امام ہونا چاہیے. اس پہ جھگڑا کرے لوگوں کے ساتھ, بحث کرے لوگوں کے ساتھ کہ یہ اتنے امام ہم نے کیوں بنا رکھے ہیں. ہمارا تو ایک امام ہونا چاہیے, ایک ہی امیر ہونا چاہیے, ایک ہی سربراہ ہونا چاہیے. اس کے بے شمار فوائد ہیں, گن کے بتا سکتا ہوں, بے شمار دلائل ہیں, وقت آنے پہ بتا سکتا ہوں. لیکن یہ بات طے شدہ ہے کہ جس طرح اللہ ایک ہے, دین ایک ہے, نبی ایک ہے, ایمان ایک ہے, قبلہ ایک ہے, قرآن ایک ہے, اسی طرح امام بھی ایک ہے. تو آج سے ہر شخص کی زبان پہ یہی بات ہونا چاہیے کہ مسلمانوں کا ایک امام ہونا چاہیے. جب آپ اس بات کو تہہ دل سے تسلیم کر لیں گے تو آپ کی آواز معاشرے میں گونجے گی اور عالم افکار میں ایک زلزلہ پیدا ہوگا. بڑے بڑے دانشور سوچیں گے کہ یہ کیا بات سامنے آ رہی ہے. بچہ بچہ بولے گا کہ بھائی دو امام کس لیے, ہمیں تو دین کا غلبہ چاہیے, ایک امام کافی ہے. ہم نے تو اطاعت کرنی ہے, ایک ہی امام کافی ہے. دو کس لیے, تین کس لیے, چار کس لیے, کوئی جواز تو دو. ایک امام ہے تو دوسرا کس لیے؟ جب ایک الہ کے ہوتے ہوئے دوسرے کی ضرورت نہیں, ایک امام کے ہوتے ہوئے دوسرے کی کیا ضرورت ہے؟ ایک بھی دلیل نہیں دی جا سکتی دوسرے امام کے حق میں, جس طرح دوسرے الہ کے حق میں دلیل نہیں دی جا سکتی, دوسرے دین کے حق میں دلیل نہیں دی جا سکتی, دوسرے نبی کے حق میں دلیل نہیں دی جا سکتی. اسی طرح دوسرے امام کے حق میں بھی کوئی دلیل نہیں دی جا سکتی. لہذا ڈٹ جائیں اس بات پہ, ہر شخص اس بحث کو چھیڑے, اپنے علماء کے ساتھ اس بحث کو چھیڑو. جو مذہب پسند, مذہبی شدت پسند لوگ ہیں, ان کے ساتھ اس بحث کو چھیڑو. سب کو ٹٹولو, ان سے پوچھو اگر یہ امام ہے تو یہ تم نے کیوں بنا رکھا ہے, اگر یہ ہے تو یہ کیوں بنا رکھا ہے, اگر تم اس کے پیچھے چلتے ہو تو اس کے پیچھے کیوں نہیں چلتے. بے شمار امام کس لیے بنا رکھے ہیں. ایک امام ہو جو سب کا ہو, سب کے لیے ہو, سب اسے مانے. اور ایسا امام یاد رکھیں, کوئی مانے یا نہ مانے, امام ایک ہی ہوتا ہے, سب کو اس کی سننی پڑتی ہے. لوگ ہوتے ہیں بیچ میں جو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے, لیکن انہیں ماننی پڑتی ہے کیونکہ دوسرے امام کی گنجائش ہی نہیں ہوتی, دوسرے امام کی
اجازت ہی نہیں ہوتی تو سب کو ماننی پڑتی ہے ایک امام کی، لہذا دبے الفاظ میں سب قبول کرتے ہیں، اندر خانے سازشیں کرتے ہیں، سامنے آ کر نہیں کر سکتے، کیونکہ شریعت میں اس کی گنجائش نہیں ہے۔ ایک امام ہی ہونا چاہیے، ایک امام ہی ہوتا ہے، اس پہ جس کی طبیعت چاہے ہم سے بات کر لیں، ہمیں بلا لو ہم آ جائیں گے، آپ ہمارے پاس آنا چاہتے ہو تو آ جائیں، اس پہ بات کر لیں، ہم آپ کو بتائیں گے کہ اس مسئلے کے حل سے آپ کے سارے مسائل کا حل جڑا ہوا ہے، یہ مسئلہ حل ہو جائے سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اگر آج بالفرض مثال دے دیتا ہوں، اگر آج مسلمانوں کا ایک امام ہوتا تو پوری روئے زمین پہ نظام بھی ایک ہوتا، پوری روئے زمین پہ ریاست بھی ایک ہوتی، کیا اسرائیل فلسطین پر حملہ آور ہوتا؟ ہرگز نہیں۔ آج ایک امام نہیں ہے، ایک ریاست نہیں ہے، ایک نظام نہیں ہے، چھوٹا سا اسرائیل 2.25 ارب کو نچا کے رکھا ہوا اس نے، فلسطین پہ ظلم کر رہا ہے، ہمیں نفع نقصان کی کوئی فکر نہیں ہے، کوئی نہیں سوچ رہا کہ یہ ہمارا مشترکہ نقصان ہو رہا ہے، نہیں، سب کو اپنی اپنی پڑی ہوئی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ امام ایک نہیں ہے، وجہ کیا ہے کہ نظام ایک نہیں ہے، ریاست ایک نہیں ہے، اور جب یہ سب کچھ ایک نہیں ہے تو پھر الہہ بھی گیا، دین بھی گیا، ایمان بھی گیا، سب کچھ گیا۔ لہذا ایک امام کی طرف لوٹو، ایک امام کی طرف آ جاؤ، باخدا یہی اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنا ہے، لوٹو اللہ اس کے رسول کی طرف۔ اللہ اس کا رسول یہی فیصلہ فرما رہے ہیں کہ تم سب کچھ کرنے کے باوجود نمازوں پہ زور ہے، حج پہ زور ہے، عمروں پہ زور ہے، سب کچھ کر رہے ہو پھر بھی ذلیل و رسوا ہو رہے ہو، کیا تمہیں کچھ سمجھ نہیں آتی؟ کچھ نظر نہیں آتا؟ اگر یہ سب کچھ ہو رہا ہے تو صرف اس وجہ سے ہو رہا ہے کہ تمہارا امام ایک نہیں ہے۔ آج ایک امام بنا لو، ایک امام کے پیچھے چل پڑو، سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ دنیا کے اندر کوئی طاقت ایسی نہیں ہوگی جو تمہارے سامنے ٹھہر سکے، تم اقوام عالم کی امامت کرو گے، سر بلند ہو جاؤ گے، اللہ تمہیں غلبہ عطا کرے گا، اور اس دنیا کے اندر بھی فلاح پا جاؤ گے، آخرت میں بھی فلاح پا جاؤ گے۔ اللہ جل مجدہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے اور ہمیں کما حق کو ہو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔